بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں، مردوں اور بچوں کی معاشرت اور آپس میں رہن سہن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا، دودھ یا گھی ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ پکایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت سودا سے کہا آپ بھی کھا لیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو آپ کھائیں ورنہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے چہرے پر لیپ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ حریرہ میں ڈال کر کہا تم عائشہ کے چہرے پر مل دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ہنسے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ وہ کسی کو پکارتے ہوئے اے عبداللہ اے عبداللہ کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئیں گے۔ اس پر حضور نے فرمایا عمر اندر آ رہے ہیں، تم دونوں اٹھو اور اپنے منہ دھو لو۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خیال فرمایا، اس وجہ سے میں ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کی خاطر اپنا گھٹنا نیچے کر دیا تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے پیالے میں سے کچھ حریرہ لیا اور میرے چہرے پر مل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت رزینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا یمانیہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملنے آئی۔ حضرت عائشہ کے پاس حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ خوب بناؤ سنگار کر کے بڑی اچھی شکل و صورت میں آئی تھیں۔ انہوں نے یمنی چادر اور یمنی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گوشے چشم کے قریب ایلوے اور زعفران کے 2 بڑے بڑے نشان لگا رکھے تھے جو گردن کے پھوڑے کے برابر تھے۔ حضرت عالیہ راوی کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایلوا، زعفران وغیرہ زینت کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہ ہمارے درمیان چمک رہی ہوں گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا اے حفصہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں تو ان کا بناؤ سگار سارا ضرور خراب کروں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ اونچا سنتی تھیں۔ انہوں نے پوچھا تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے ان سے کہا اے سودا، کانا دجال نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور کانپنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس خیمہ میں چھپ جاؤ۔ وہاں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا جس میں لوگ چھپتے تھے۔ یہ جا کر اس میں چھپ گئیں۔ اس میں گرد و غبار اور مکڑی کے جالے بہت تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دیکھا کہ یہ دونوں ہنس رہی ہیں اور ہنسی کے مارے دونوں سے بولا نہیں جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو دونوں نے ہاتھ سے اس خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سودا کانپ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے سودا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کانا نکل آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابھی نہیں نکلا لیکن نکلے گا ضرور۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم سے گرد و غبار اور مکڑی کے جالے صاف کیے۔ طبرانی کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ہم میلی کچیلی نظر آئیں گی اور یہ ہمارے درمیان چمک رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے لوگوں اور بچوں کی شور کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ادھر آؤ اور ذرا دیکھو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اپنا رخسار رکھ کر کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ آپ پوچھتے اے عائشہ ابھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ میں کہہ دیتی نہیں، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ کتنا ہے۔ میں اتنی دیر یوں کھڑی دیکھتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے اور کبھی ایک پاؤں پر آرام کرتے اور کبھی دوسرے پر۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو سارے لوگ اور بچے ادھر ادھر چلے گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر کے آنے پر انسانوں اور جنات کے شیطان سب بھاگ گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مسجد کے صحن میں حبشی لوگ نیزوں سے کھیل رہے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کرتے تاکہ میں حضور کے کان اور کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں دیکھنا بس کرتی۔ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک نوعمر کھیل کود کی شوقین لڑکی کے دیکھنے کی مقدار کیا ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے۔ اس پر مجھے رشک آیا۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ حضور سے یہ کہے کہ مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ مغافیر ایک بدبودار گوند ہے، یعنی آپ نے جو شہد پیا ہے اس کی مکھی نے مغافیر کے درخت سے رس چوس لیا ہوگا، اور بودار چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی وجہ سے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم دونوں میں سے ایک کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے مغافیر نہیں کھائی، البتہ میں نے زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے، وہ بھی آئندہ کبھی نہیں پیوں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک سے لے کر ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما تک۔ ان الفاظ سے حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو خطاب ہے۔ ان میں یہ آیت بھی ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اس آیت سے مراد یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مغافیر نہیں کھائی، البتہ شہد پیا ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ ہشام سے نقل کرتے ہیں اس آیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں آئندہ ہرگز شہد نہیں پیوں گا۔ میں نے قسم کھا لی ہے، اے حفصہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ آیات کا ترجمہ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر نے اس ظاہر کر دینے والی بیوی کو تھوڑی سی بات تو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی وہ کہنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر کر دی؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی ہے۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ جب عصر پڑھ کر آتے تو اپنی بیویوں کے ہاں جاتے اور پہلے کسی ایک کے پاس چلے جاتے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں گئے اور روزانہ جتنا ان کے ہاں ٹھہرتے تھے اس سے زیادہ ٹھہرے۔ اس پر مجھے غیرت آئی، میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت حفصہ کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہد کی ایک کپی ہدیہ میں دی تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے کچھ شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیر لگ گئی۔ میں نے کہا غور سے سنو، اللہ کی قسم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور کوئی تدبیر کریں گی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ حضرت حفصہ کے ہاں زیادہ دیر نہ لگایا کریں۔ میں نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ وہ فرمائیں گے نہیں تو آپ ان سے کہیں تو یہ بو کیسی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے، تو آپ کہہ دینا کہ اس شہد کی مکھی نے عرفت درخت سے رس چوسا ہے جس کی وجہ سے مغافیر والی بو شہد میں آ گئی ہے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہوں گی، اے صفیہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہنا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اے عائشہ
تمہاری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر تشریف لے آئے، تو تمہارے ڈر کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بات اونچی آواز سے وہیں دروازے پر ہی کہہ دینے لگی تھی، لیکن میں نے خود کو روکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچ گئے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر یہ بو کیسی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ نے مجھے شہد پلایا تھا۔ میں نے کہا، شاید اس شہد کی مکھی نے عرفت درخت کا رس چوسا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو شہد میں سے پلاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روکا ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ خاموش رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے دل میں بڑی آرزو تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما فرمایا ہے، لیکن بہت عرصے تک مجھے پوچھنے کا موقع نہ ملا۔ آخر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پر تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ حج پر گیا۔ ہم لوگ سفر کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرورت سے راستے سے ایک طرف کو چلے گئے، میں بھی پانی کا برتن لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ضرورت سے فارغ ہو کر میرے پاس واپس تشریف لائے، میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن عباس، تم پر تعجب ہے کہ علم میں اتنے مشہور ہو اور پھر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورتیں کون ہیں۔ حضرت زہری کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سوال پر تعجب تو ہوا، لیکن پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا، کچھ نہیں چھپایا، اور فرمایا، وہ دونوں حفصہ اور عائشہ ہیں۔ پھر تفصیل سے سارا قصہ سنانے لگے اور فرمایا، ہم قریش قبیلہ والے عورتوں پر غالب تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کے مردوں پر عورتیں غالب ہیں، تو ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے سیکھنے لگیں۔ میرا گھر عوالی میں قبیلے بنو امیہ بن زید میں تھا۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر ذرا ناراض ہوا تو آگے سے جواب دینے لگی۔ میں اس کے یوں جواب دینے سے بڑا حیران ہوا، میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے جواب دینے سے کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، بلکہ بعض تو ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن رات تک چھوڑے رکھتی ہیں۔ میں یہ سن کر گھر سے چلا اور حفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تم میں کچھ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن رات تک چھوڑے رکھتی ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ تو اپنا بڑا نقصان کرے گی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے پھر تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آئندہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب نہ دینا اور ان سے کچھ نہ مانگنا، اور مجھ سے جو چاہے مانگ لینا۔ اور تم اپنی پڑوسن یعنی حضرت عائشہ سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تم سے زیادہ محبت ہے، تم ایسا نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم دونوں باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا اور سارے دن میں جو وحی نازل ہوتی یا اور کوئی بات پیش آتی وہ شام کو آ کر مجھ کو بتا دیتا، اور ایک دن میں جاتا اور شام کو واپس آ کر سب کچھ اسے بتا دیتا۔ ان دنوں ہمارے یہاں اس کا بہت چرچا تھا کہ قبیل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن میرا یہ پڑوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عشاء میں میرے پاس واپس آیا۔ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے آواز دی، میں باہر آیا۔ اس نے کہا، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسان نے چڑھائی کر دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور زیادہ پریشان کن حادثہ پیش آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا، حفصہ تو نامراد ہو گئی۔
اور گھاٹے میں پڑ گئی، اور مجھے تو پہلے ہی خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں نے کپڑے پہنے اور مدینہ گیا، وہاں سیدھے حفصہ کے یہاں گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ ہو کر اس بالا خانے میں تشریف فرما ہیں۔ پھر میں آپ کے سیاہ غلام کے پاس آیا اور اس سے کہا، عمر کو اندر آنے کی اجازت لے دو۔ وہ غلام اندر گیا اور باہر آیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میں مسجد میں چلا گیا۔ جب میں ممبر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر جب میری بے چینی بڑھی تو میں نے جا کر پھر اس غلام سے کہا، عمر کو اجازت لے دو۔ وہ غلام اندر گیا، پھر اس نے باہر آ کر کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میں ممبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا نہ گیا۔ میں نے جا کر پھر غلام سے کہا، عمر کو اجازت لے دو۔ وہ اندر گیا، پھر اس نے باہر آ کر کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں لوٹنے لگا تو غلام نے مجھے بلایا اور کہا، آپ اندر چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ میں نے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ ایک خالی بوریے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بوریے کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا، نہیں۔ میں نے خوشی کی وجہ سے کہا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں، تو ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے سیکھنے لگیں۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ آگے سے مجھے جواب دینے لگی۔ میں اس کے جواب دینے پر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، آپ میرے جواب دینے پر کیا حیران ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، بلکہ سارا دن رات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھتی ہیں۔ میں نے کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ نامراد ہوگی اور گھاٹے میں رہے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے تو وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ۔ پھر میں حفصہ کے پاس آیا اور میں نے اسے کہا، تم اپنے پڑوسن یعنی حضرت عائشہ سے دھوکہ نہ کھانا، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تم سے زیادہ محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جی لگانے کی اور بات کروں؟ آپ نے فرمایا، کرو۔ پھر میں بیٹھ گیا اور سر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نظر ڈالی تو اللہ کی قسم مجھے صرف 3 کھالیں بغیر رنگی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم اور فارس پر وسعت کر رکھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرما دیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات پر زیادہ غصہ آ گیا تھا، اس وجہ سے آپ نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد گیا اور دیکھا کہ صحابہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اور کنکریاں الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ میں اس طلاق والی بات کا ضرور پتہ چلاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر انہیں نصیحت کرنے کی تفصیل فرمائی۔ پھر فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ کے غلام حضرت رباح رضی اللہ عنہ بالا خانے کی دہلیز پر موجود تھے۔ میں نے آواز دے کر کہا، اے رباح، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت لے دو۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کا معاملہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ابو بکر اور سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔
اور میں اس بات پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی بات کہا کرتا تھا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور میری بات کی تصدیق فرمائیں گے، چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، اور یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ: اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو کہ پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ ترجمہ: اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن ہو یا خوف، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالے رکھتے ہیں، تو اس کو حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس طلاق کے بارے میں نے ہی تحقیق کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، لیکن انہیں اجازت نہ ملی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اجازت مانگی تو انہیں بھی نہ ملی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دونوں حضرات کو اجازت مل گئی۔ دونوں حضرات اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد آپ کے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور ایسی بات کروں گا جس سے حضور کو ہنسی آ جائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ دیکھتے کہ میری بیوی بنت زید نے ابھی مجھ سے خرچہ مانگا تھا تو میں نے اس کی گردن پر مارا تھا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میرے چاروں طرف بیٹھی ہوئی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے ان کی طرف اٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھے۔ دونوں کہہ رہے تھے تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو مارنے سے روک دیا تو آپ کی ازواج مطہرات کہنے لگیں اللہ کی قسم اس مجلس کے بعد ہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز نہیں مانگیں گی جو حضور کے پاس نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دینے والی آیت نازل فرمائی جس میں ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے نہ رہنے میں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں جلد بازی سے کام نہ لینا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک۔ ترجمہ: اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال متاع دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم میں نیک کرداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کر دوں گی، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سکھانے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے اختیار کے بارے میں جو عورت بھی پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جب اختیار والی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اور فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھوں گا، تم اس میں جلدی فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے حضور کے چھوڑنے کا ہرگز مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نازل فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ میں نے کہا کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اختیار دیا، لیکن سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ازواج مطہرات کو اپنے پاس رہنے نہ رہنے میں اختیار دیا تھا، اور ہم نے آپ کے پاس رہنے ہی کو اختیار کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر کوئی طلاق وغیرہ شمار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اگرچہ تم دونوں حالتیں مجھ سے چھپاتی ہو لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ کی محبت میں کمی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، میں نے دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، اور یہ مقابلہ پیدل دوڑنے میں ہوا تھا۔ جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو پھر میں نے آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، اور آپ نے فرمایا میری یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا خالہ جان کا مہمان بنا، اور اس رات حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی تھی۔ لیٹتے وقت وہ ایک چادر لائیں، پھر دوسری چادر لائیں جسے بستر کے سرہانے رکھ دیا، پھر انہوں نے لیٹ کر اپنے اوپر چادر ڈال لی اور اپنے پہلو میں میرے لیے بھی ایک بستر بچھا دیا، اور میں ان کے پاس ان کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، بستر کے پاس آ کر سرہانے سے وہ چادر اٹھائی اور اسے لنگی کے طور پر باندھا اور اپنے دونوں کپڑے اتار کر ٹانگ دیے، پھر حضرت میمونہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹ گئے۔ آخر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے، آپ نے اسے کھولا اور اس سے وضو کرنے لگے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کر پانی ڈالوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا کہ میں جاگ رہا ہوں اور شاید یہ آپ کو اچھا نہ لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے پاس آئے اور وہ لنگی اتار کر دونوں کپڑے پہن لیے، پھر نماز پڑھنے کی جگہ کی طرف تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر میں بھی اٹھا اور وضو کر کے آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پیچھے سے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ 13 رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی جس کی وجہ سے آپ کا رخسار مبارک میرے رخسار کے قریب آ گیا، اور مجھے آپ کے سانس کی آواز ایسی سنائی دے رہی تھی جیسے کہ سونے والے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا نماز یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسجد تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، حضور نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جثامہ مزنیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام حسانہ مزنیہ ہے۔ تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم لوگ کیسے رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب وہ باہر چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس بڑھیا پر بڑی توجہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور پرانے تعلقات کی رعایت کرنا ایمان میں سے ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے اور اس کا اکرام فرماتے تھے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس بڑھیا کا جتنا خیال فرماتے ہیں اتنا کسی اور کا نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تعلق اور محبت والے کا اکرام کرنا ایمان میں سے ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ میں اس وقت نوعمر لڑکا تھا اور اونٹ کا ایک عضو اٹھا سکتا تھا کہ اتنے میں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور نے بتایا کہ یہ ان کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا حبشی لڑکا حضور کی کمر دبا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی نے آج رات مجھے گرا دیا تھا۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہنایا کرتے تھے، پھر لاٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے۔ جب حضور اپنی مجلس میں پہنچ جاتے تو حضور کی دونوں جوتیاں اتار کر اپنے بازوؤں میں ڈال لیتے اور حضور کو لاٹھی دے دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے لگتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہناتے، پھر لاٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرے میں داخل ہوتے۔ حضرت ابو ملی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پردہ کرتے، اور جب آپ سو جاتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھاتے اور آپ کے ساتھ اکیلے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت میری عمر 10 سال تھی، اور جب حضور کا انتقال ہوا اس وقت میری عمر 20 سال تھی، اور میری والدہ اور خالائیں وغیرہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں۔ حضرت ثمامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا تیری ماں نہ رہے، میں غزوہ بدر سے کہاں غائب رہ سکتا تھا۔ حضرت محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکے تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 انصاری نوجوان مختلف ضرورتوں کے لیے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب آپ کو کوئی کام پیش آتا تو اس کے لیے انہیں بھیج دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 یا 5 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور کے دروازے سے کبھی جدا نہ ہوتے تھے بلکہ ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہوگی یا آپ کسی کام کے لیے ہمیں بھیج دیں گے۔ اس طرح آخرت کے ثواب کی امید میں باری باری خدمت کرنے والے بہت ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا سرگوشی ہو رہی ہے؟ کیا میں نے تمہیں سرگوشی سے منع نہیں کیا؟ حضرت عاصم بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے دروازے پر رات گزاروں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے اٹھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور میں نے وہ رات وہاں گزاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ کھڑے ہو کر نہانے لگے تو میں نے آپ کے لیے پردہ کیا۔ غسل کے بعد برتن میں کچھ پانی بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور چاہو تو اس میں اور پانی ملا لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوا یہ پانی مجھے اور پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ میں نے اسی سے غسل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ کرنے لگے تو میں نے کہا آپ میرے لیے پردہ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس طرح تم نے میرے لیے پردہ کیا اسی طرح میں بھی تمہارے لیے ضرور پردہ کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفیق اور مہربان کوئی نہیں دیکھا۔
مدینہ کی آوالی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ پینے کا انتظام ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے، آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے، حالانکہ اندر دھواں ہو رہا ہوتا تھا، کیونکہ دودھ پلانے والی عورت کے خامند لوہار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو لے کر چومتے اور پھر واپس کر دیتے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، دودھ پینے کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی 2 حوریں مقرر ہوئی ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے کی باقی مدت پوری کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور کثیر بن عباس رضی اللہ عنہم کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور فرماتے تم میں سے جو پہلے میرے پاس آئے گا اسے یہ انعام ملے گا، تو وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور سینے پر گرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور اپنے سے چمٹا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے خاندان کے بچے آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے گھر والے پہلے باہر لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو لائے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، تو اس طرح ہم 3 آدمی ایک سواری پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے سواری پر گزرے۔ آپ نے مجھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک نوعمر بیٹے کو سواری پر بٹھا لیا، اس طرح ہم سواری پر 3 آدمی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھنے کے قابل تھا کہ میں حضرت عبید اللہ بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہما بچے تھے اور ہم لوگ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہمارے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو یہ بچہ اٹھا کر مجھے دے دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر فرمایا قسم بھی اٹھا کر مجھے دے دو۔ لوگوں نے اٹھا کر دے دیا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عبید اللہ سے محبت حضرت قسم سے زیادہ تھی۔ آپ نے حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو رہنے دیا اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا، تو اس میں اپنے چچا کی زیادہ محبت کا خیال نہ کیا اور ان سے کوئی شرم محسوس نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ جب بھی آپ سر پر ہاتھ پھیرتے تو فرماتے اے اللہ تو جعفر کی اولاد میں جعفر کا خلیفہ بن جا، یعنی وہ تو شہید ہو کر دنیا سے جا چکے، اب تو ہی ان کے بچوں کو سنبھال لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھا تو میں نے کہا تم دونوں کے نیچے کتنا عمدہ گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں گھوڑ سوار بھی تو کتنے عمدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا ارے میاں تم بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو۔ حضور نے فرمایا یہ سوار بھی تو بہت عمدہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں یا دونوں میں سے ایک آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، وہ حضور کی پشت پر سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہیں ہاتھ سے تھامے رکھا اور نماز کے بعد فرمایا تمہاری سواری کتنی عمدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے ہیں تم دونوں کا اونٹ بڑا عمدہ ہے اور تم دونوں بہت اچھا بوجھ ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور کا راستہ لے کر چل پڑا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ غالباً اللہ تبارک و تعالی نے ناگ بھیجا تاکہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اکرام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھایا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کسی نے کھانے کے لیے بلایا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے چلے تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملے جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے لوگوں سے آگے بڑھے اور انہیں پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے لگے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور دوسرا ان کے سر اور کانوں کے درمیان رکھا اور اپنے سے چمٹا کر ان کا بوسہ لیا۔ پھر فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسن اور حسین دونوں نواسوں میں سے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.